آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ میاں بیوی کن کن طریقوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں، شریعت مطہرہ کے اندر کن کن طریقوں کو پسند کیا گیا ہے اور کن طریقوں کو ناپسند کیا گیا ہے۔ میاں بیوی کھڑے ہو کر، لیٹ کر، بیٹھ کر، عورت کو اپنے اوپر لٹا کر، بٹھا کر یا عورت کے اوپر لیٹ کر یا گھوڑی بنا کر یا ان تمام طریقوں سے شریعت مطہرہ کے اندر ہم بستری کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ قرآن و حدیث میں دو ایسے طریقے بیان کیے گئے ہیں جن دونوں طریقوں سے مرد اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو مرد کو بھی خوب لذت حاصل ہوگی اور عورت کو بھی خوب تسکین حاصل ہوگی۔ ہم ہر بات کو واضح الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اس لیے میری ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور سنیے گا۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو مکمل طور پر اختیار دیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جسم سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جو غلط طریقہ ہے یعنی دوبر میں نہیں کر سکتے، یعنی پیچھے کے مقام میں نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی ممانعت آئی ہے۔ ممانعت کیا آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے قوم لوط پر اسی لیے عذاب بھیجا تھا کیونکہ وہ دوبر میں دخول کرتے تھے، یعنی پیچھے کے مقام سے ہم بستری کیا کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ بہرحال شریعت میں دوبر والے حصے سے ہم بستری کرنا جائز نہیں، اس کی ممانعت ہے۔ اگر مرد اپنی بیوی کو یعنی گھوڑی بنا لیتا ہے جیسا کہ ہوتا ہے اور وہ اس طریقے سے پیچھے سے آگے کی طرف کرتا ہے تو جائز ہے، یعنی کہ آپ آسان سے الفاظ میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ محل اگلا حصہ ہے، دروازہ اگلا ہے، راستہ کوئی بھی ہو، محل آپ کا وہی ہے، یعنی اگلی پیشاب والی جگہ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، محل وہی ہے۔ اب آپ چاہے اس کو الٹا لٹا کر کریں یا سیدھا لٹا کر کریں، اس میں کوئی قباحت نہیں، یعنی آپ کو مقام اپنا نہیں تبدیل کرنا۔ اگر آپ عورت کو الٹا یعنی گھوڑی کی طرح بنا لیتے ہیں تو محل وہی ہے، اس میں آپ پیچھے سے آگے تو کر سکتے ہیں مگر پیچھے والے حصے یعنی دوبر والے حصے میں نہیں کر سکتے۔ یعنی شریعت مطہرہ کی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ آپ پیچھے سے آگے کی طرف تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں، یعنی پیچھے کرنے دوبر والے حصے کرنے کی ممانعت ہے۔ اب میں آپ کو دو ایسے طریقے بیان کروں گی جس کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور آج کی سائنس بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے اور ڈاکٹر حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں طریقوں سے اگر ہم بستری کی جائے تو عورت کو خوب لذت حاصل ہوگی اور مرد بھی خوب تسکین حاصل کرے گا۔ آئیے ان دو طریقوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کو نیچے لٹا لیں، جیسا کہ عورت کو نیچے لٹا لیا اور اس کے اوپر خود لیٹ گئے۔ اس طریقے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے رہے، تو اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ مرد کو حرکت کرنے کا پورا موقع ملے گا جس سے لذت حاصل ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عورت پر تھوڑا سا وزن آئے گا جس کی وجہ سے اس کی لذت میں اضافہ ہوگا اور وہ جلد فارغ ہو جائے گی، یعنی اس طریقے سے عورت کے جلد فارغ ہونے کا امکان ہے۔ یہ طریقہ کہ عورت نیچے رہے اور مرد اوپر رہے، کیونکہ عورت بھی یہی چاہتی ہے۔ عورت بیچاری کو کبھی کیسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، وہ کر تو لیتی ہے آپ کی خوشی کی خاطر، آپ کی بات مان تو لیتی ہے، لیکن اس طریقے میں وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ لذت کی وجہ سے اس کو تھوڑی تکلیف بھی ہوگی جب وہ نیچے رہے گی، اور اس طریقے سے حمل ٹھہرنے کا بھی پورا موقع ملتا ہے، اور مرد اور عورت ایک دوسرے سے مکمل طور پر فائدہ، لذت اور تسکین حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک ماہر ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، میں آپ کو تحریر پڑھ کے سناتی ہوں۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ جمع میں عورت پیٹ کے بل صرف لیٹے اور نیچے رہے اور اپنی ٹانگوں کو پھیلائے، اور مرد اس کے اوپر اس طرح لیٹے کہ عضو خاص ایک دوسرے کے مقابل ہو جائے، یعنی عورت نیچے ہو اور مرد اوپر ہو، اس طریقے سے دونوں کی شرمگاہیں مل جائے اور مرد جمع کر کے قدرت کی منشا کے مطابق حرکت کرنے لگے، یعنی جیسے کہ مرد حرکت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نارملی جمع کے دوران جو مرد حرکت کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ منی سیدھی بچہ دانی کے اندر عورت کی بچہ دانی میں داخل ہوگی تو حمل ٹھہرنے کا جو امکان ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس طریقے سے عورت بھی جلد فارغ ہو جائے گی اور اس کے اندر بھی ڈھیلا پن آ جائے گا، اور مرد بھی فارغ ہو جائے گا، اور مرد کا جو ذکر ہے یعنی جو پیشاب والی جگہ ہے وہ بھی سکڑ جائے گی۔ آپ نے کہا قرآن پاک کا کوئی ریفرنس ہو، تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یعنی جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اس میں بالکل سا حمل رہ گیا،
वजाहत करती चलूं कि औरत कब ढकती है, जब मर्द इसके पूरे ऊपर आ जाता है, और औरत नीचे होती है, मर्द ऊपर होता है, तो वो उसको कवर कर लेता है, और इस तरीक़ा जमा में हमल ठहरने का इम्कान ज्यादा से ज्यादा है, जिसका कि कुरान पाक की आयत में इशारा मिलता है, जैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया है। दूसरा तरीका ये है जो हम बिस्तरी करने का है, जिसमें औरत को बहुत ज्यादा लज्जत हासिल होती है। इसके बारे में हदीस मुबारका में है, यानी मर्द जब फरज के चारों जानिब बैठ जाए और दोनों रानों के दरमियान, और फरज किसे कहते हैं? अरबी जबान में फरज औरत की शर्मगाह को कहते हैं। ये उस वक्त होता है जब औरत अपनी दोनों टांगों को खोल ले और दोनों दानों के दरमियान मर्द बैठ जाए और बैठकर इसकी टांगों को ऊपर उठा ले और अपने कंधों पर रख दे, और फिर मर्द जो है इस तरीके से हम बिस्तरी करे। यानी मर्द जब फर्श के चारों जानिब बैठ जाए, फिर तो औरत को भी थोड़ी सी मुशक्कत होगी। ये हदीस के अल्फाज है, तो इस तरीके से आप हम बिस्तरी कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं जिसको शरीयत ने पसंद किया। इससे मर्द और औरत दोनों को लज्जत और सुकून हासिल होता है और औलाद होने के, हमल ठहरने के ज्यादा से ज्यादा इम्कानात भी होते हैं। इन दो तरीकों से हम बिस्तरी कर सकते हैं। शरीयत मुताहिरा में इन दो तरीकों को पसंदीदा करार दिया है। इसके अलावा और बहुत से तरीके थे जिनका जिक्र किया गया था, लेकिन दुबर वाली जगह, पीछे वाली जगह से हम बिस्तरी करने की ममानियत है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी, आपको पसंद आई होगी कि हम बिस्तरी के दो तरीके कौन से बेहतर हैं, जिनका कुरान और हदीस में भी हमें जिक्र मिलता है। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। अपने सवालात को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालात के जवाब या हम कमेंट बॉक्स में दे दें या फिर उसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाएं।